ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور نے فرمایا تم سب نگہبان ہو اور تم سب سے اس کے ماتحت لوگوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. جسے لوگوں پر امیر بنایا گیا وہ بھی نگہبان ہے، اس سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا. مرد اپنے اہل خانہ پر امیر ہے، اسے اس کے اہل خانہ کے بارے میں پوچھا جائے گا. عورت اپنے شوہر کے گھر کی نگہبان ہے، اسے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. خادم اپنے آقا کے مال پر نگہبان ہے، اسے اس سے پوچھا جائے گا. تم سب نگہبان ہو، تم سب سے تمہارے ماتحت لوگوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. اللہ حاکم سے پوچھے گا یہ جو رعایا ہم نے تمہیں دی تھی، تم نے رعایا کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ ایک مرد سے اس کے گھر کے بارے میں تم نے اپنے بچوں کی اچھی تربیت کی تھی، انہیں حلال کھلایا تھا، حرام کھلایا تھا. تم نے اپنی گھر والوں کی گھر کی عورتوں کو دوپٹے اوڑھنے کا کہا تھا کہ نہیں کہا تھا؟ لیکن اللہ بیوی سے پوچھے گا تو نے شوہر کی مال میں خیانت تو نہیں کی تھی؟ اپنے شوہر کی آمدنی میں سے پیسہ اٹھا کے آگے پیچھے تو نے اڑا تو نہیں دیا؟ اپنے شوہر کے لائے ہوئے ماہانہ راشن میں سے تو نے اپنے کہیں آگے پیچھے خیانت کر کے بھائیوں کو بہنوں کو تو نہیں پارسل کیا تھا؟ بیوی سے یہ سوال ہوگا. اپنی اولاد کی اچھی تربیت کی تھی، شوہر کی غیر موجودگی میں تو نے اس کے بستر کی حفاظت کی تھی، اس کے بستر پر تو نے کسی اور کو بٹھایا تو نہیں تھا؟ یہ بیوی سے سوال ہوگا. غلام سے سوال ہوگا تو نے اپنے آقا کے مال میں خیانت تو نہیں کی، چوری تو نہیں کی، ڈاکہ تو نہیں ڈالا؟ تو ہر ایک شخص سے اس سے ماتحت لوگوں کے بارے میں. استاد سے پوچھا جائے گا انہیں شاگردوں کو صحیح پڑھایا تھا، ان کا وقت ضائع تو نہیں کیا تھا؟ اللہ اکبر. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا اسی طرح ایک تو ماتحت لوگوں کے بارے میں، اور ہر شخص خود اپنے نفس اور اپنے اعضاء کا راعی و ذمہ دار ہے. ہم اپنے ان اعضاء بدنیہ کے بھی حاکم ہیں، یہ اعضاء ہماری رعایا ہے اور ہم اس کے راعی ہیں. ہم سے ہمارے اعضاء کے بارے میں پوچھا جائے گا. تم نے اپنے ہاتھ کو کہاں کا استعمال کیا تھا؟ تم نے اپنی آنکھوں کو کہاں کا لگایا تھا؟ اپنے کانوں کو کہاں کا استعمال کیا تھا؟ اب ہم سے ہمارے اعضاء کے بارے میں پوچھا جائے گا. وَمَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. انسان جو بات بھی منہ سے نکالتا ہے اس کی بھی نگرانی ہوتی ہے. اللہ فرماتا ہے فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں نا، رقیب رقیب کہتے ہیں نگہبانوں کو، وہ رقیب دو بیٹھے ہوئے ہیں، جو منہ سے بات نکلتے فوراً اس کو پکڑ کے لکھ لیتے ہیں. اللہ اکبر. جناب ابو یعلا رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، میرے مدنی آقا نے فرمایا کہ جب اللہ اپنے کسی بندے کو رعایا پر حاکم بنائے اور وہ اس حال میں مرے اپنی رعایا کو دھوکہ دیتا ہو، اللہ عز و جل اس پر جنت حرام فرما دے گا. ایک روایت میں آتا ہے وہ خیر خواہی کے ساتھ ان کا خیال نہ رکھے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا. اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جنت کی خوشبو لوگ 500 سال کی مصافحت سے سونگھیں گے، مگر جو حاکم ظلم کرے گا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ پائے گا. اور ایک روایت میں آتا ہے حضور نے فرمایا جو مسلمانوں کے امور پر والی بنا دیا جائے اور پھر ان کے لیے کوشش نہ کرے، ان سے خیر خواہی نہ کرے، فرمایا کہ وہ ان کے ساتھ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا. جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور نے فرمایا 5 برائیوں کی 5 آفات بیان فرمائی. حضور نے فرمایا جب کسی قوم میں اعلانیہ فحاشی عام ہو جائے تو ان لوگوں میں طاعون اور ایسی بیماریاں ظاہر ہو جاتی ہیں جو ان سے پہلے کبھی تھی نہیں. نمبر 2، جو قوم زکوٰۃ ادا نہ کرے اللہ ان پر بارش کو روک لیتا ہے. اگر چوپائے نہ ہوتے تو اللہ ان پر کبھی بارش کو نازل ہی نہ کرتا. تو گویا کہ اب جو بارش آتی ہے وہ میرے اور آپ کے لیے نہیں، وہ اللہ کے ان مخلوق کے لیے آتی ہے کہ جو کیڑوں مکوڑوں زمین کے اندر رہتی ہے، وہ ان کی وجہ سے اللہ اتار رہا ہے، میری اور آپ کی وجہ سے نہیں. اور حضور نے فرمایا جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے اللہ اسے قحط سالی میں، شدید تنگی میں اور بادشاہ کے ظلم کا شکار کر دیتا ہے اللہ اس قوم کو. اور چوتھی چیز، جب حکمران کتاب اللہ کے خلاف فیصلہ کریں اللہ ان پر ایسا دشمن مسلط فرمائے گا جو ان سے ان کی سلطنت کو چھین لے گا. اور پانچویں چیز، جو لوگ اللہ عز و جل کی کتاب اس کے نبی کی سنت کو ترک کر دیں گے اللہ ان کے درمیان لڑائیاں جھگڑے ڈال دے گا، لڑتے رہو مرتے رہو. اللہ اکبر. عائشہ فرماتی ہے اللہ کے رسول نے میرے گھر میں یہ دعا کی، اے پروردگار جو میری امت کے کسی معاملے کا ذمہ دار بنے اور پھر ان پر سختی کرے تو بھی ان میں سختی کر، اور جو میری امت کے کسی معاملے کا ذمہ دار بنے ان سے نرمی سے پیش آئے تو اے پروردگار تو بھی اس سے نرمی والا سلوک فرمانا، اور جو میری امت کے ساتھ ظلم کرے زیادتی کرے مالک تو پھر اس پر اپنا قہر اور اپنا غضب ڈال دینا. اللہ اکبر. میرے مدنی آقا نے فرمایا 4 قسم کے لوگوں کو اللہ عز و جل پسند نہیں فرماتا. نمبر 1، قسم کھا کر مال بیچنے والا. نمبر 2، متکبر فقیر. نمبر 3، بوڑھا زانی. نمبر 4، ظالم حاکم. اللہ ان چاروں کو پسند نہیں فرماتا. اور میرے مدنی آقا جب صحابہ کو کسی جگہ کا نگران، حاکم، گورنر بنا کر بھیجتے تو حضور انہیں یہ وصیت نصیحت فرمایا کرتے تھے، فرماتے جاؤ لوگوں کو خوشخبری دو، متنفر نہ کرو، آسانی کرو، سختی نہ کرو.
اور فرمایا کہ جو اپنی طلب سے مسلمانوں کا قاضی بنے، یعنی کسی کی خواہش ہے میں حاکم بنوں، میں قاضی بنوں، میں MNA MP وزیر مشیر جو بھی میں بنوں، فرمایا جو اپنی طرف سے مسلمانوں کا قاضی بنے اور پھر اس کا انصاف اس کے ظلم پر غالب آ جائے، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت لکھ دے گا، اور جس کا ظلم اس کے انصاف پر غالب آ جائے، فرمایا کہ پھر اللہ اسے جہنم میں ڈال دے گا۔ اللہ